اور پھر سلف کا جو راگ لاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے. ٹھیک مرزا جی ابھی دلواتے ہیں صاحب، دیکھیں ذرا مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے ابتدا کس طرح کی ہے پتہ ہے؟ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا، اور ہمارے سلف کا فہم. بھائیو، آج کی کوسچن آنسر سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 3 چیزیں بتا دوں. نمبر 1 اللہ کا فہم، نمبر 2 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم، اور نمبر 3 ہمارے اسلاف کا فہم. صحیح. مرزا جی مسئلہ 157 کی ابتدا کہہ رہے تھے ہمارے سلف کا فہم میں بیان کروں گا، اور یہاں مرزا جی کہتے ہیں اور پھر سلف کا جو راگ الاپتے رہنا. تو بھائی میرے اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنا اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے. اب کوئی پوچھو مرزا جی تم تو سلف کا فہم بیان کرنے بیٹھے تھے مسئلہ 157 میں، جب تمہیں یاد نہیں آیا؟ سلف تو جو کچھ لکھ گئے سو لکھ گئے، جا کے اب اللہ کو جواب دیں گے. مسئلہ یہ تھا ادھر سلف تمہارے ساتھ نہیں ہے استواء علی العرش کے مسئلے پر، اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کے مسئلے پہ اسلاف میں سے کوئی مرزا انجینئر کے ساتھ نہیں ہے. امت کا کوئی بزرگ مرزا انجینئر کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے. یہی وجہ یہاں کیا ڈھکوسلا کیا ہے. اور ادھر چونکہ بنو امیہ، معاویہ و یزید و مغیرہ بن شعبہ صحابہ کرام پہ تنقید کرنی تھی تو بعض ضعیف و شاذ اقوال سلف کے مرزا اٹھا کر بیان کرتا، جن کی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حقیقت جو ہے وہ بیان کر دیا. مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں ہم نے مرزا کی باولی اتار کے رکھ دی ہے ہماری زبان میں. ٹھیک ہے، سنو ذرا توجہ سے کہ باقاعدہ وہاں پہ مرزا کو سلف کا مانے تھے، مرزا نے وہاں سلف کا سہارا لیا. یہاں سلف پہ سے کوئی مرزا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. یہی وجہ ہے کہ مرزا نے نہیں، سلف نے جو چیزیں وہ اپنے رب کے پاس جا چکے، ان کا اعمال کے حساب کتاب وہ خود دیں گے. اچھا سلفی بھی خود دے لیں گے، حنفی بھی خود دے لیں گے. پھر تو نے یہ چوچلا کیوں کیا؟ پھر تم نے ڈھکوسلا کیوں کیا؟ ابے یہی ایسے چلانی ہے نا اگر بات، تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کرنا. جو تو اپنی دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دے، ہر کوئی اپنا حساب کتاب خود دے گا پھر. اچھا چلیں، ایک چہرے کے مکروہ پن کو آپ نے دیکھا، اب آپ کو ہم دوسرا دکھاتے ہیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 نہیں، یہ 18 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 15 جولائی 2018 کی یہ ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا، انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھایا. بس سلف نے جو کچھ کیا وہ تو اللہ کے پاس جا چکے تھے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. تو اماموں کے علم کو تو نے کیسے سمجھا؟ تیرا تو ان سے کو لینا ایک نہ لینا دو، تو نے کہا کہ سمجھا ہی میں نے. تو استواء علی العرش کے مسئلے پہ تو کہاں کھڑا ہے اور وہ کدھر ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یہ مرزا صاحب کا مکروہ چہرہ.